بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ بڑے ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بڑھیا نے فرمایا، اف یا عمر، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر آتے تو اپنے باپ خطاب کی مار پڑتی تھی کہ اونٹوں کو بھی اچھی طرح چرا کر نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر، تجھ سے تو پھلی بھی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ اور دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھ کو عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں تبدیلی کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیرا تیسرا دور یہ ہے کہ تجھے نہ کوئی عمر کہتا ہے نہ عمیر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، اتق اللہ تعالی فی الرعیہ، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باس پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو ساتھ تھے انہوں نے حضرت بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، اشارے ہی سے فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئی تب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے کا نام بھی نہ لیتا۔ یہ بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں جن کی بات کی شنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ بالیقین اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنی۔